اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں نے ویڈیو بنائی ہے فرقوں کے بارے میں۔ جیسا کہ آج کل فرقوں کے بارے میں بہت کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی سنی بھائی لڑ رہے ہیں، کوئی شیعہ بھائی لڑ رہے ہیں، کوئی دیوبند اور کوئی اہل حدیث، بس سب آپس میں مسلمان ہی لڑ رہے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کو آج کل کافر قرار دے رہے ہیں اور کافر مسلمانوں کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ ہر طرف ظلم کا سماں ہے، ہر طرف کفر چھایا ہوا ہے، ہر طرف بس ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر مذہب کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ شیعہ اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہیں سنی لوگوں سے، اور سنی لڑتے ہیں شیعہ کے پیچھے۔ مطلب فرقوں کے پیچھے اتنا آج کل لڑائیاں ہو رہی ہیں، اتنا کہ اگر کسی فرقے کا انسان مر جائے تو وہ دوسروں کا جنازہ نہیں پڑھ رہے آج کل، صرف اس وجہ سے کہ ان کا فرقہ چینج ہے۔ کوئی مر رہا ہے تو ان کے نکاح ٹوٹ رہے ہیں، اور ویسے آپس میں باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اگر شادیوں میں جائیں تب ان کو فرقہ یاد آتا ہے، اگر فوتگی ہو جائے تب بھی ان کو فرقہ یاد آ جاتا ہے، لیکن ویسے ہر کام میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ پہلے تو فرقے، ہمارے پیارے نبی ہمارے نبی نے کوئی فرقہ اختیار نہیں کیا، نہ ہی اصحاب نے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ آج کل کے مسلمانوں نے بس فرقے بنا لیے ہیں، کوئی شیعہ ہو رہا ہے، کوئی سنی ہو رہا ہے، کسی کا کوئی مذہب ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بس فرقوں کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی صحابیوں کو بھونک رہا ہے، کوئی انبیاء کو بھونک رہا ہے، لیکن حقیقت کا نہیں پتہ کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ خدا را ایسے ظلم نہ کریں۔ اصحاب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انبیاء کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کو تم گالیاں دے رہے ہو نا، ان سب نے ایک ہی ساتھ جنگ کی ہے، انہوں نے ایک ہی ساتھ حق کو پھیلایا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا فرقہ یہ ہے، اگر ہم ان کے گھر جائیں گے تو گناہ ملے گا۔ اگر شیعہ کے گھر سے کوئی کھانا آ رہا ہے تو وہ حلال ہی نہیں ہے ان کے لیے، وہ حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیعہ ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ اللہ پاک، کیا ہمارے نبی نے یہی سکھایا ہے کہ تم فرقے بناؤ اور اس کے بعد لڑتے رہو کہ یہ شیعہ ہیں تو ان کے گھر جانا نہیں ہے، ان سے کچھ لینا نہیں ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ سنی ہے تو ان سے بات نہیں کرنی، یہ دیوبند ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو فرقہ کون سا صحیح ہے؟ میری نظر میں فرقہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ فرقے بنانا، یہ اصل میں مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ یہ بہت خوش ہیں، ان کے غیر ملک جا رہے ہیں، ان سے گلے مل رہے ہیں، ان جو بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں، شرابیں پی رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو فرقہ یاد آ جاتا ہے۔ کافروں کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھا مل جل کر رہنا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جب جائیں گے تو ان کو فرقہ یاد آ جاتا ہے۔ پلیز ایسا نہ کریں، فرقوں کی وجہ سے لڑائیاں نہ کریں۔ اب کہاں لکھا ہے کہ کسی کی میت پہ جائیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا ان کی شادیوں میں جائیں یا ان کا کھانا کھا لیں کسی بھی فرقے کا؟ تو کیا ہمارے نبی نے کہا تھا؟ ہمارے نبی نے تو کہا ہے ہر مذہب کی عزت کریں، تاکہ آپ سب سے الگ رہیں۔ اور جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اسلام کو خود ہی بدنام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا نا کہ فرقوں کے پیچھے لڑتے رہے اور
نہ ہی اللہ کو کوئی چھوڑ رہا ہے، کوئی نہ ہی انبیاء کو، نہ ہی اصحاب کو، بس یہ انسان کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، فرقوں کے پیچھے لڑائیاں نہ کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ یہ فرقے وغیرہ کچھ نہیں ہے، اسلام ہمارا دین ہے، بس بات ختم۔ اب غیر ممالک ہیں جو ہندو لوگ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا، کوئی کس بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس کی، وہ بھی ایسے فرقوں میں ہی بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ مذہب تو ہمارا نہیں ہے نا، ہم تو ایک ہی ہیں۔ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میری نظر میں سب برابر ہیں، تو آپ لوگ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ کسی کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے میری ویڈیوز کسی کو سمجھ آئے گی اور کسی کو نہیں آئے گی، کوئی مجھے کچھ کہیں گے، کوئی غلط لکھیں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جو بات سچی ہوتی ہے وہ سب کو کڑوی لگتی ہے، اور سچ کو پھیلانا اگر گناہ ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ہم نہیں بولیں گے، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ فرقوں کے پیچھے آج کل بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی ہو رہے ہیں، بہت گستاخیاں کر رہے ہیں، اصحاب پہ گالیاں دے رہے ہیں اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں لوگ۔ تو پلیز ان فرقوں کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے نا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ میری نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو۔ ہم نے جواب تو اللہ پاک کو دینا نا، انسانوں کو تو نہیں دینا۔ بہت ہی بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ فرقہ ایسا، یہ فرقہ ایسا، ہم کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ خود کو دے رہے ہیں نا، کیونکہ ہم اناج اب ایک شیعہ تو نہیں بوتا، جو پھل ہوتے ہیں ایک ہی انسان کے گھر میں تو نہیں ہوتے، نہ ایک ہی فرقے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہر فرقے بٹے ہوئے ہیں، تو ہر کوئی کام کر رہا ہے، ہم کھا تو ویسے بھی ایک دوسرے کا رہے ہیں، کوئی کچھ کوئی کسی چیز کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کھیتی کر رہا ہے، ہم صرف کھا رہے ہیں، لیکن اگر ویسے ہمیں کوئی دے جائے جیسے فرقے آج کل کے بٹے ہوئے، تب ہمیں گناہ ہو رہا ہے، تب ہمیں فرقے یاد آتے ہیں۔ کیا ایک ہی فرقے میں پوری دنیا میں ایک ہی فرقہ چلا رہا ہے سارا کچھ، راشن پانی سب کچھ، ہر چیز تو اللہ پاک کی ہے نا، یہ تو ہم شرک کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرقے کوئی بھی نہیں ہوتا، تو جیسا کہ میں نے ٹائٹل میں لکھا ہے کہ سب سے اچھا فرقہ کون سا ہے، تو میری نظر میں ہر فرقہ بہت اچھا ہے، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انسانیت ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہر گھر میں جہاں انسان ہو وہاں شیطان بھی ہوتا ہے، اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر فرقہ ہی اچھا ہوگا، ہر فرقے میں کچھ کہیں شیطان بھی نکل آتے ہیں، کہیں فرشتے بھی نکل آتے ہیں۔ اب ہر گھر میں جیسے ہوتا ہے نا، فرقوں میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں لوگ، جیسے اگر ایک گھر میں 5 لوگ اچھے رہ رہے ہیں تو چھٹا ہوگا شیطان، جس کو اچھائی پسند نہیں ہوگی، جس کو لڑنا جھگڑنا پسند ہوگا، جس کو بس مار پیٹ چغلیاں ادھر سے ادھر سے بس مل جل کر رہنا اس کو پسند ہی نہیں ہوگا، تو یہ کام شیطان کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ ہر مذہب کی عزت کرو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی مذہب ہو، حالانکہ غیر مسلم بھی ہو۔ کیوں ہمارے نبی کو صادق و امین کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی سچے تھے، ان کے پاس غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں، جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہ امانتیں رکھواتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کبھی بھی کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں کی، ہر مذہب کی عزت کی، ہر انسان کی عزت کی، اور سب کو مل جل کر رہنے کو کہا، اور سب سے محبت سے پیش آئے، سب نے اپنی امانتیں رکھوائی۔ لیکن
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا آج کل. اور وہ ہمارے نبی تھے جن کے پاس کفار بھی امانتیں رکھواتے تھے. وہ اتنا سچے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. لیکن ہمارے یہاں جو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اگر ایک بات کہہ دیا نا کسی نے کہ اس فرقے میں یہ سب ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھیلا دینا پورے محلے میں. وہ ایک بات کریں گے، وہ ایک ہی بات کو ہزار ہزار باتوں میں تفصیل سے لکھ دیں گے کہ یہ فرقہ فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. اسلام کی بےعزتی کر رہے ہیں آج کل کے لوگ. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرقہ اب یہ بات نہیں کہ آپ لوگ فرقے ہی چھوڑ دیں، نہیں. میرے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر فرقے کی اپنی جگہ ہے. بس آپ کو انسانیت دکھانی چاہیے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے اللہ نے کسی کو برا نہیں کہا تو ہم کیوں کہیں؟ جب ہمارے نبی نے کسی کو غلط نہیں کہا، انہوں نے کتنا ظلم کیے. کیا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ یہ گندے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے، ان کا فرقہ یہ ہے؟ نہیں کہا نا. انہوں نے تو ہر انسان کی مدد کی، خود سے مدد کی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. اور ہمارے لیے ہی انہوں نے رات کو جاگ جاگ کر عبادت کی تاکہ میری امت بخشی جائے. اور اسی نبی کی امت آج ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ کر رہے، کسی کو بدنام کر رہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا ہمارے انبیاء نے ایسا ہی سکھایا ہمیں؟ کیا ہمارے اصحاب نے یہی سکھایا ہے؟ ہمارے نبی نے تو سب سے محبت سے پیش آنے کو کہا تھا، مسکرا کر بات کرنا چاہیے. لیکن نہیں، یہاں تو ہمیں فرقہ یاد آ جاتا ہے. وہ مر رہا ہے، وہ تو اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ کا نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت ہی برے الفاظ بولتے ہیں آج کل کے لوگ صرف فرقوں کے بارے میں، لیکن حقیقت کا نہیں پتہ انہیں. اب ہم بھی نہیں جانتے کہ کون سا فرقہ اچھا ہے، کون سا برا ہے. کیونکہ جو غرور اور تکبر پہ جاتے ہیں نا، وہی جہنم میں جاتے ہیں. اب شیطان نے کتنا عبادت کی، ہر چپا چپا کیا. سب فرشتوں میں سب سے زیادہ اس ابلیس نے عبادت کی، لیکن اس نے غرور کیا کہ میں اتنا طاقتور ہوں. اسی غرور کے لیے اللہ پاک نے اس کو شیطان بنا دیا. تو کبھی بھی ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ دوسروں کا درجہ کیا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. جیسے ہندو ہیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کا اپنا یقین ہے نا. اور عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو حقیقت کا نہیں پتہ نا. لیکن عیسائیوں کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسا ہی کر رہے. ہم میں اور ان میں کون سا فرق ہے؟ ہم بھی تو ایک ہی نبی کی امت ہیں. ہمارے نبی ایک، سبھی ہمارے نبی ہیں، اور ہم ایک ہی نبی کی امت ہیں. اور ہمارے اصحاب ایک ہی ہیں، اللہ ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے. اور نماز کوئی کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے، یہ سب کا اپنا اپنا کام ہے نا. سب کی اپنی مرضیاں بنائی ہیں آپ. لیکن ہر کوئی اپنی عبادت کر رہا ہے اپنے مطابق. لیکن اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو برا کہو، بلکہ یہ کہا کہ تم اتنا اچھے بنو کہ تمہاری طرح سب بننے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہا کہ کسی کو برا کہتے جاؤ اور خود کو اچھا. کبھی بھی خود کو اچھا نہیں کہنا چاہیے. اگر خود کو اچھا کہنا ہے تو پہلے کسی اور کو اچھا کہو، اور خود کو تب اچھا بناؤ. لیکن ایسا تو ہو ہی نہیں رہا. دوسروں کو غلط بتاتے جا رہے ہیں، خود کو اچھا بناتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سب برابر ہے اللہ کے ہاں. ہمارے اسلام نے ایسا نہیں سکھایا. اب
قرآن میں سے یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا فرقہ یہ ہے، ہمارا فرقہ وہ ہے۔ اب اللہ نے تو قرآن ایک بار میں ہی نازل کیا نا، اور ہمارے اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ قرآن میں سے ترجمے اٹھا کے کچھ سے کچھ بناتے رہو، کچھ سے کچھ بناتے رہو۔ آج کل فرقوں کی وجہ سے ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب کی بہت توہین ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اتنا تکلیفیں جھیلی، انہیں کو یہ بھونک رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ؟ کچھ تو خیا کرو۔ کیا ہمارے نبی نے یہی کہا تھا کہ تم اصحاب کو بھونکتے رہنا؟ نہیں کہا نا۔ جنہوں نے قربانیاں دی، جو حق کے ساتھ لڑتے رہے، آج انہیں کوئی غلط کہہ رہے ہیں یہ۔ میری اس ویڈیو پہلے تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، اور اگر کسی نے دیکھی تو ان کو مرچیں ضرور لگیں گی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جہاں حق کی بات ہوگی ہم وہاں ضرور کریں گے۔ اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا کوئی غلط مقصد بھی نہیں تھا، اور میں کسی بھی فرقے کو نہیں مانتی۔ میرا مذہب صرف اسلام ہے۔ میں ہر مذہب کی عزت کرتی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، کیونکہ ہمارا رب ایک ہی ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہی ہے، ہمارے کلمہ بھی ایک ہی ہے، تو ہم کسی اور کو غلط کیوں کہیں؟ جب ہمارا مذہب بھی ایک ہی ہے تو میں کسی بھی فرقے میں پابند نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ کو مانتی ہوں اور انبیاء کو مانتی ہوں، بس میرا مذہب اسلام ہے۔ تو اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی مذہب کو، کسی بھی انبیاء کو، کسی بھی اصحاب کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ کچھ امام حسین پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اصحاب پہ، کوئی ہمارے نبی پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نماز کو لے کر، کچھ قرآن کو لے کر، صرف فرقوں کی وجہ سے وہ جو سچی باتیں ان کو جھٹلا رہے ہیں، خود کو بتا رہے ہیں۔ یہ فرقے اللہ نے تو نہیں بنائے نا، نہ ہی ہمارے انبیاء نے بنائے، فرقہ تو انسانوں نے بنایا ہے، اور انسانوں نے تو خود کو خدا بھی مانا ہے، وہ تو خود کو خدا بھی ماننے لگ گئے ہیں۔ انسان تو کچھ بھی کر رہے ہیں آج کل۔ جو سچے تھے وہ چلے گئے، اور آج کل کے یہ جھوٹے لوگ کچھ سے کچھ کر رہے ہیں، نہ انبیاء کو چھوڑ رہے ہیں، نہ صحاب کو چھوڑ رہے ہیں، بس جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ حق سچ کیا ہے۔ اب ہم بول جو رہے ہیں، ہمیں اس کا مقصد تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں سوچیں گے، بس ان کا فرقہ آ گیا، انہوں نے جو ان کے منہ میں آیا بول دیا۔ ابے جن کو تم بھونک رہے ہو وہ ہمارے ہی نبی ہیں نا، وہ ہمارے ہی اصحاب ہیں۔ اگر آپ انہیں پہ ہی بھونک رہے ہیں تو کچھ شرم کر لو۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اصحاب کو بھونکنا، میری آل اولاد کو بھونکنا، اور کسی بھی فرقے کو غلط کہنا، اور قرآن کو بھی جھٹلا دینا۔ خود کو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے اصحاب کو بھی نہیں چھوڑا، خود کو سچا بنانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی حد نہیں چھوڑی، بس اس لیے کہ ہمارا فرقہ یہ آ گیا نا، ہم نے ان کو اچھا بنا کے ہی رہنا ہے، پھر مطلب کچھ بھی پتہ نہ ہو، بس ہمیں یہ فرقہ پسند ہے، ہم اسی فرقے میں پیدا ہوئے تو ہم نے تو اسی کے پیچھے بولنا ہے۔ سچائی جو بھی ہو، سچائی سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ کسی کو بھی غلط نہیں کہنا، اور ہمارے نبی نے بھی کہہ دیا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی گالیاں نہیں دی، ان کو دعا دی، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی، سچا راستے پہ لانے کے لیے، لیکن آج یہ ان کو جہنم میں بھیج رہے ہو، حالانکہ وہ زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ کیا تمہیں اپنا پتہ ہے
تم جو دوسروں کو برا کہہ رہے ہو، کیا تمہیں اپنا پتہ ہے کہ تم کیا ہو؟ اب فرقے تو نہیں کہہ رہے نا کہ تم ایسے انسان بنو یا تمہارا رویہ ایسا ہو، اور نہ ہی ہمارے نبی نے کہا ہے، اور نہ ہی اللہ نے کہا ہے، اور نہ ہی ماں باپ نے کہا ہے کہ تم ایسے غلط کام کرو۔ ان لوگوں کی وجہ سے فرقے بدنام ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا اسلام۔ ان کو سب چیز کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، تو اس کا بھی تو پتہ ہے تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام پہ کتنا خرچ ہوا ہے، اسلام کو کیسے بچایا گیا ہے۔ آج تک لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اسلام کے لیے، صرف کلمہ کے لیے، قرآن مجید کے لیے۔ اگر تمہارا کوئی شہید ہو نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اس پہ کتنا قربانیاں دی گئی ہیں، کتنے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، کتنے بوڑھے ضعیف شہید ہوئے ہیں۔ حقیقت کا تو آپ کو نہیں پتہ نا، آپ نے تو وہی بولنا ہے جو آپ کے منہ میں آئے گا۔ تو خدا را اسلام کی عزت کریں، عورتوں کی عزت کریں، بچے بوڑھوں کی۔ وہی بولے جو آنکھوں سے دیکھیں، وہی بولیں جو سچ ہو، جھوٹ کو سچ نہ بتائیں، اور اپنی باتوں کو سچ منوانے کے لیے کسی مظلوم کی، کسی معصوم پہ الزام نہ لگائیں، اور کسی بھی فرقے کو غلط نہ کہیں۔ خود کو سچا کہنے کے لیے کسی بھی حد تک نہ گریں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ نے دینی ہے، تو خود کو بچانے کے لیے کسی اور کو بلی نہ دیں آپ۔ اگر آپ آج اچھے رہیں گے کسی اور کے ساتھ تو کل تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آج تم لوگوں نے کسی مظلوم کا حق کھایا یا کسی کو تکلیف دی یا کسی بھی فرقے پہ بھوکے یا کسی اصحاب پہ، کسی انبیاء پہ، آل رسول پہ، تو تکلیف تمہیں ہوگی، انہیں نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ جہاں چھوڑ دیا ہے اور بتا دیا باقاعدہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ جنہوں نے اتنا قربانیاں دی، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ ان کے پیچھے تم لوگ بھونکتے رہنا اور خود کو سچا کہلاتے رہنا کہ ہم سچے ہیں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پھر چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے شہید ہوئے ہیں، اسی وجہ سے شہید ہوئے کہ تم بھونکتے رہنا، خود کو سچا کہنا۔